لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہے، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہے کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دیتی، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، 1 سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو۔ پہلے بانجھ پن عورتوں میں، روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں برکت نہیں۔ ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں، تقریر کے لیے جاتے ہیں، کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں، سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت نہیں،
غریبوں کی روزی میں برکت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں. نمبر 1، پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے. کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں، کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا، لیکن جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے. اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے. جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں، اداس چہرے، اترے ہوئے چہرے، افسردہ چہرے. وجہ زنا ہے. زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے. چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، تمہارے اور میرے رسول جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے، انہوں نے بتایا پاک دامن بنو گے تو چہرے زمین پہ بھی چمکیں گے، جنازوں میں بھی چمکیں گے، قبر میں بھی چمکیں گے، اور میدان محشر میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے. نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو، پھر دیکھنا چہرے کیسے ہوتے ہیں. آج وہ چہرے میں اپنے نوجوانوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میرا عنوان نہیں، لیکن غریب نواز کے جد کی مجھے یاد آ گئی، ان کے جد کریم کی مجھے یاد آ گئی. کون؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کے خاندان میں ایک شہزادہ ہے جس کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی. امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈال کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، ورنہ لوگ چلنے نہیں دیتے تھے ان کو رستہ. ذرا غور تو کریں. بس یہاں میرا تو دل مچلتا ہے، اگر یہ کسی خانقاہ میں کہا جاتا تو شاید صوفیہ اٹھ کر کے اس پہ وجد کرتے، رقص کرتے کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا حسن ہوگا علی کے لال کا، اور وہ بھی سگا بیٹا نہیں مولا علی کا. مولا علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے ہمارے مرشد امام علی رضا. کتنے خوبصورت. اندازہ کر لو، ہے کوئی خوبصورت اتنا؟ میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ جب علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، علی کی رضا میں اتنا حسن ہے، تو امام علی کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. ارے 14ویں صدی کے بیٹوں کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو کیجئے امام علی رضا کا چہرے پہ نقاب ہے تو کوئی لاؤ. آج کل تو لوگ دھوپ میں نہیں چلتے کہ رنگ جل جائے گا. جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر پیروں میں بیڑیاں ڈال کے مدینہ منورہ سے بغداد تک لایا جاتا تھا، دھوپ کے باوجود یہ حسن کیوں ہے؟ یہ حسن تقوی کا ہے. لوگ کہتے ہیں قوت حافظہ بادام کھانے کی وجہ سے آتی. میں نے کہا تو بادام کھا کر بھی اتنا حافظہ تیرا مضبوط نہیں ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے قوت حافظہ رکھتے تھے. جنہیں روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں تھے وہ بادام کہاں سے لاتے؟ بھیا بتاؤ تو صحیح. خوب باتیں کرتے ہو. ہاں ہو سکتا ہے بادام کا عمل دخل ہو سکتا ہے قوت حافظہ میں، لیکن قوت حافظہ کا بہترین طریقہ گناہ چھوڑ دو، حافظہ مضبوط کر لو. سارے بلاؤں کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ. حسن گیا گناہ کی وجہ سے، جوانی گئی گناہ کی وجہ. اگر گناہ نہ کرو تو جوانی بھی کبھی نہ جائے. 80 سال میں بھی کبھی بڈھے نہیں ہو سکتے. بڑھاپا بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو. غریب نواز نے 60 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوئی. ہے کوئی تمہارا 60 سال کا ایسا بندہ؟ بتائیے. تو وہاں عمر 60 سال کی ہو جاتی تھی مگر بڑھاپا نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جو بڑھاپا آتا ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم. اور تفسیری ترجمہ کرنا ہو تو یوں کہہ لیں ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم. 4 قسمیں اٹھا کے پھر کہتے ہیں
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن خوبصورت تو ہم نے بنا دیا، جب اوقات آدمی بھول گیا تو پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو بڑھاپے کے گڈھے میں ڈھکیل، جا بڈھا ہو جا۔ جوانی میں زنا کر رہا تھا، اب جا بڈھا ہو جا۔ جوانی میں شراب پی رہا تھا، اب بڈھا ہو جا۔ جوانی میں جوا کھیل رہا تھا، اب بڈھا ہو جا۔ آپ کہیں گے بھائی 80 سال کی عمر میں بڈھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہونا اور ہے، 80 سال کا ہونا اور ہے۔ حضرت خضر کی عمر کتنی ہو گئی؟ آپ گھر سے لے کے مسجد تک پیدل جاتے تو ہانپتے ہیں، سینکڑوں سال کے خضر پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں۔ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتا چلا اگر گناہ نہ کرو تو بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھے جاؤ۔ آپ نہیں دیکھتے مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 کے اوپر کی عمر میں لڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 کی عمر کے بعد لڑی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ، میں کس کس کا نام لوں، بہرحال بات دور چلی گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار امام علی رضا جب نیشاپور کی سرزمین پر پہنچے تو چہرے پہ نقاب تھا، لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بغداد کی زمین پہ پہنچے تو لوگ بھی پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس میں ایسا ہوا، اچھا کبھی کبھی لوگوں کا پیچھے بھاگنا بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا پیچھے بھگوانے کے لیے کوئی ایسا دل بھی تو چاہیے جو کسی کی محبتوں کا مرکز و محور ہو۔ قوم سب کے پیچھے نہیں بھاگتی جب تک کہ اندر کچھ نہ ہو۔ قوم بھاگتی ہے لوگوں سے، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ امام علی رضا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایک ننھا سا 4 سال کا بچہ، مجوسی کا بیٹا، اس کی دماغ میں نہیں ہے لوگ بھاگتے کیوں ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ کہا ہمارے نبی کا بیٹا آیا ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہا اس کے پیچھے کہا وہ بہت خوبصورت ہے، کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہا تو ہی جا کے دیکھ لے۔ کیا بس بہت خوبصورت جواب، تو ہی جا کے دیکھ لے۔ وہ بچہ ننھا سا 4 سال کا پیچھے گیا۔ امام علی رضا نے جب نقاب الٹا تو وہ 4 سال کا بچہ اتنا متاثر ہوا، قدم پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہتا ہے اب گھر نہیں جاؤں گا، میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے۔ کیا تھا چہرے میں؟ کہا میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے۔ وہ خاندان رسول کسی کا احسان رکھتے ہیں؟ کہا تو نے ماں کا باپ کا، آج سے تو میرا بیٹا ہے، چل میرے ساتھ۔ اور مجوسی کے بچے کو ساتھ میں لے گئے اور 4 سال کی عمر میں لکھایا پڑھایا، اتنی روحانی طاقت عطا کی کہ پھر وہی مجوسی کا بچہ امام معروف کرکی کے نام سے پہچانا گیا۔ اندازہ تو فرمائیں۔ تو میں بات مختصری کرنے لگوں کہ اگر زنا کرو گے تو چہرے کا نور چھینا جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کہیں گے ہمیں کیوں سناتا ہے یہ؟ میں نے کہا زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے کم زنا دیکھنا نہیں ہے۔ آج موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھے ہو بتاؤ؟ مشکل پاسورڈ کے ذریعے سے اپنی بیوی سے گندگی چھپا سکتے ہو، موبائل کی اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ آج رات کے 3 بجے تک کیا دیکھ رہے ہیں یہ جوان؟ فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کی دوسری مصیبت یہ اللہ روزی کاٹ دیتا ہے، روزی گھٹا دیتا ہے، اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی عمر بھی مختصر کر دیتا ہے۔ جتنا زنا بڑھے گا اتنی عمر مختصر ہوگی۔ یعنی ہر زنا ہر مختصر عمر میں دنیا سے جانے والا زانی نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی ہے، ماحول کی اپنی بات ہے۔ تو سلطان الہند سرکار غریب نواز ایسی باتیں کرتے تھے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، سلطان الہند کیسی باتیں کرتے تھے۔ سلطان الہند ایک واز کر رہے ہیں، یہ واز ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میں نے تو بس وقت کی وجہ سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ دوسری بات غریب نواز کیا بات کرتے، تولیے ایک پلڑے میں رکھیے اس صدی کے سارے خطبہ کی تقریروں کو، اور ایک پلڑے میں رکھیے غریب نواز کا ایک جملہ۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، اب دھیان سے سننا، شاید اسی پہ بات مکمل کی جائے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ کتنے ہی گناہ کر لو، توجہ غریب نواز کا فرمان، کتنے ہی گناہ کر لو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔
یعنی مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. مسلمانوں کو ذلیل کرنا اتنا برا ہے. آج دیکھیے ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے, حج کو بھی جانا ہے, زکوٰۃ بھی دینا ہے, مخیر قوم بھی کہلانا ہے, صدقہ بھی دینا ہے, مسجد بھی بنانا ہے. کیا مسلمان کی عزت کر رہا ہے؟ مسلمان کا احترام کر رہا ہے؟ اکرام مسلم کہاں ہے؟ ارے سگا بھائی سگے بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار ہے. بہنوں کے حق نہیں دیے جا رہے, بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے اور گنڈا گردی کی جاتی ہے کہ بھانجوں کا آ جاتا ہے وصول کر کے دیکھو نہیں دوں گا. صحابہ فرمایا کرتے تھے جب تک بیٹیوں کا حق دیا جائے گا وراثت میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, اور اگر تم نے بیٹیوں کا حصہ دینا اپنی وراثت میں بند کر دیا پھر قیامت کا انتظار کرو. آج ہم بیٹیوں کا حق دے رہے, بیٹیوں کا حصہ دے رہے نہیں, بہنوں کا حق دے رہے نہیں. اگر کسی کی 1 انچ زمین آپ نے اس کے حصے میں نکلتی اور نہیں دی تو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹ کر اللہ وہ زمین کا توق بنا کر قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا. 5 کلو کا ہار پہن کر انسان 1 گھنٹہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ زمین جو تمہارے گھر, وہ تو 1 انچ زمین, 1 انچ کوئی ہڑپ نہیں کرتا, پورے کھیت کے کھیت بہنوں کے ہڑپ کر رکھے, بھائیوں کے ہڑپ کر رکھے. تیرے جائیداد میں حصہ بعد میں دیں گے. بات جس وقت باپ کا انتقال ہوا اب سب حصے میں برابر کے شریک ہو گئے, جلدی سے جلدی دے دو. بڑا بھائی روک کے رکھتا ہے, جو بہت زیادہ جو وہ یعنی کہ بہادر اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ روک کر کے رکھتا ہے. ایک آخری بات مجھے کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں. غریب نواز کے ملفوظات تو بہت ہیں, یہاں مجھے بہت اچھی بات یاد ہے. ہماری تقریروں میں لوگ ماں باپ کے حق بھی سنتے ہیں, کچھ حد تک کہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, بیوی کے حقوق پر بھی کچھ گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن آج مجھے ایک روایت یاد آئی. بہن کا کوئی حق ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ, نہ بہن کی خیر خیریت لیتے ہیں, نہ بہن کا کچھ خیال کرتے ہیں. بلکہ اگر بہنیں چھٹی گزارنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو سب سے زیادہ موڈ ہماری بیویوں کا آف ہو جاتا ہے. یعنی میری بیوی کا نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ ہاں الحمدللہ ایسا نہیں, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ایسے جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے, میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن مجھے اچھی بیوی عطا کی, اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اچھی بیوی عطا. کہا گیا کہ جسے اچھی بیوی ملی اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھا گھر مل گیا اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھے دوست مل گئے اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھی روزی مل گئی اسے دنیا میں جنت مل گئی. بڑے کرم کی بات, بڑے کرم کے فیصلے, بڑے نصیب کی بات. تھوڑی وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ اکثر تقریر میں وضاحت کرتا ہوں لوگوں کے خوف سے, اور آج میں نے وضاحت کی کسی کے خوف سے, اس لیے کہ انٹرنیٹ پر میرے گھر کے لوگ بھی تقریر سنتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے اور آپ جا کے جلسے میں ہماری برائی کرتے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. تو بہرحال تو عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ننند آ گئی, اب وہ بیمار ہو جائے گی, نہیں طبیعت ٹھیک نہیں, بڑی تکلیف کی بات ہے. یہ دین گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے, دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی بیوی تو ڈھونڈتے ہیں شادی کے وقت, اپنے بچوں کی ماں نہیں ڈھونڈتے. اگر ہم اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈنے لگے نا تو پھر کوئی تربیت یافتہ ڈھونڈے. آج تو سب کو حسن چاہیے بس. میرے بھائی حسن کیا ہے؟ جس دن حسن سمجھ میں آ جائے عقل ٹھکانے آ جائے. کچھ نہیں ہے حسن, کچھ نہیں. اصل حسن ہے ایمان کا حسن, اصل حسن ہے تقوی کا حسن, اصل حسن ہے دین کا حسن, اصل حسن ہے پرہیزگاری کا حسن. عورتیں بیمار پڑ جاتی ہے, کوئی سسرالی رشتے سے آ جائے, جٹھانی آ جائے, دیورانی آ جائے, دیور آ جائے, جیٹھ آ جائے, سسر آ جائے, یعنی سسرالی رشتے سے جو آئے وہ بیمار پڑنا یقینی. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, بزرگوں نے, صوفیہ نے فرمایا جھوٹ موٹ کا بیمار مت پڑا کرو, کیونکہ بیمار اللہ کرتا ہے. توجہ کرنا, جھوٹا بیمار پڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیمار اللہ کرتا ہے. یہ نور میاں ہمارے بھائی, انہوں نے مجھے دھکا نہیں دیا. اگر میں کہوں کہ نور میاں نے دھکا دے کے گرا دیا تو اس کا مطلب میں نے ان پہ بہتان لگایا, الزام لگایا. بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب اللہ بیمار کرتا ہے, اللہ نے نہیں کیا
اور آپ کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گئی یا میں بیمار ہو گیا، تو آپ نے تہمت کس پہ لگائی؟ کس پہ لگائی؟ الزام کس پہ لگایا؟ ایک عزیز مجھے ملا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سید صاحب آپ کو جب جلسے میں نہ جانا ہو تو میں بیمار ہونے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہا کہ دونوں بغلوں کے نیچے پیاز رکھ لے تو آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، کہہ دینا میرا بخار ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں میرا دل نہیں چاہتا میں کہہ دیتا میں نے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ گالی دیں گے، ناراض ہوں گے، سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، میں نے نہیں آنا ہے، بس نہیں آنا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر جھوٹ موٹ کا بیمار بنو گے تو صوفیہ فرماتے ہیں تم اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہو، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، تو مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، اب میں تجھے ایسی بیماری دوں گا اس کا کوئی علاج کر نہیں سکے گا۔ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ کا بیمار مت بنو۔ نوکری پہ نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ نہیں کرنا۔ کسی محفل میں نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ۔ یہ جو عورتیں کہتی ہیں میں بیمار، پھر اللہ کیسا بیمار کرتا ہے؟ پھر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں، پھر تڑپتے رہو، جاؤ سسکیاں لیتے رہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جھوٹ موٹ کا بیمار کبھی مت بننا۔ آپ کو نہیں کسی کی خدمت کرنا ہے، پہلی بات تو یاد رکھنا میری بہنوں، ہزاروں سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں مخلوق کی خدمت پہنچا دیا کرتی۔ امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کا ولی بننے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ خدمت خلق بڑی چیز ہے، تو خدمت خلق کیا ہے؟ کتوں کو روٹی کھلانا، یہ کتوں کو پانی اور ننن کو ترسا کے کتوں کو پانی پلانے والی بہنوں، یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ پہلے انسانوں کے حقوق ادا کرو پھر کتوں کی طرف جاؤ۔ کتوں کو چومنے والوں، کتوں کو بستر میں لے کے سونے والوں، کتوں کے لیے مال سے غذا منگا کر کے بہت بڑے جو ہے وہ مخلوق خدا پہ پیار کرنے کا ناٹک رچنے والوں، ماں باپ بھوکے ترس رہے ہیں اور تم کتوں کو مال سے لا کے غذائیں کھلا رہے ہو؟ نہیں، پہلے جس کا حق ہے اس کا حق تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیمار پڑ جاتی ہے، میں بیمار ہوں، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میری بہن اگر بیمار ہو کر کے بھی تو اپنی ننن کی خدمت کرے، رات بھر نوافل پڑھنے سے تجھے وہ اجر نہیں ملے گا جو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اجر کمائے گا۔ بہرحال تو یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ عورتوں سے کہتا ہوں ایسا نہ کرو، کھلاؤ، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں گے ہم تو کھاتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگوں کو کھلاتا ہے آخری وقت تک اللہ اس کو صحت دیتا ہے کہ وہ ساری ڈشیں کھاتا رہتا ہے۔ ہاں، کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی کھا رہے ہو، کل کس نے دیکھا؟ اللہ کی مخلوق کو کھلاتے رہو، تمہیں اللہ ہر غذا کھلائے گا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں میٹھا نہیں کھا سکتے، تیکھا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا کبھی یہ غریب نواز کی زندگی میں پڑھا، کبھی غوث پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی مخدوم اشرف کی زندگی میں پڑھا، کبھی صابر پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی محبوب الہی کی زندگی میں پڑھا؟ جو لوگوں کو کھلاتے رہے قدرت نے ان کو آخری وقت تک کھلاتا رہا۔ کھلاتے رہو۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ غریب نواز کے پاس لوگ آتے تھے، ہم مناظرہ کریں گے، غریب نواز کہتے بھائی پہلے کھانا کا تھک کے آیا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کھانا کھاتا تھا، اتنا پیار دیتے تھے، مناظرہ کرنا بھول جاتا تھا، وہ غریب نوازی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ ہاں، بہت بڑی بات۔ تو بات دور نکل گئی، ٹھنڈی کا موسم ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو بہنوں کا خیال نہیں کرتے، اور ہم کیا مولانا میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں ہر سال حج کو جا رہا ہوں، عمرہ کو جا رہا ہوں۔ اگر بہن کا خیال نہیں رکھتا اس کی وعید کیا ہے وہ سن لو، بات ختم۔ پہلی بات تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ بہن سے کتنا پیار کرتے۔ میرے کریم آقا نے بہن سے، اللہ نے حضور کو تو کوئی نہ حقیقی بھائی دیا نہ کوئی حقیقی بہن دیا، لیکن حضور کی چچا زاد بہنیں تھی، حضور کی رضائی بہنیں تھی، بہت پیار کرتے۔ فتح مکہ کے دن دھیان دیجیے، توجہ کیجیے، عرض کروں نا میں بات کو 5-7 منٹ میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ فتح مکہ کے دن مکے کا ہر فرد اپنا گھر کا دروازہ کھول کے کھڑا تھا، فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، میری چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جاؤں گا۔
فتح مکہ کے دن جاؤں گا بھی تو بہن کے گھر جاؤں گا. ارے تمہارے گھر آؤں گا تو تم ایک سے ایک نعمت کھلاؤ گے, لیکن غریب بہن کے گھر جاؤں گا تو لوگوں کو بہن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک سے ایک غذائیں مکے کے سرداروں کے گھروں میں موجود تھی. حضور ان کے گھر میں نہیں گئے, ام ہانی کے گھر پہنچے. کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے. ام ہانی بھوک کچھ ہے تو دے دو. عرض کرتی یا رسول اللہ روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. اگر بہن کا دل اس سوکھے ٹکڑے کھانے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس سوکھے ٹکڑوں کو ملاحظہ فرمایا. یہ بہن دیکھو, آج ہم کہیں جاتے ہیں اچھے گھر اچھے بھائی رشتے, ابھی مولانا کہہ رہے تھے رشتے نبھاؤ, یہ رشتے کیسے. اور حضور کی ایک رضائی بہن بھی تھی حضرت شیمہ. شیمہ حنین کا مال غنیمت حضور نے پورا لوٹایا ہے, کافروں کو لوٹایا. توجہ ہے آپ کی, کافروں کو مال غنیمت لوٹایا ہے. کیوں؟ جب حنین کا مال غنیمت حضور کے پاس آیا تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا تمہارا نبی کہاں ہے, اس کو ملاؤ. تو صحابہ نے کہا ایسی بات ہے خاتون تو کیوں کر سکتی ہے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں. ہائے ہائے, اس پر مجھے یہ چاہیے تھا کہ سارے سنی سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں. بہن حق اچھا یہ بہن جو حق جتاتی ہے نا, یہ اسی کا حق بھی ہوتا ہے. بہن پھر بہن ہے. بھائی اگرچہ پیار محسوس نہ کرے بہن کا, لیکن بہن بہن ہوتی ہے. حضرت اللہ اکبر, آنے والی آ کر کہتی او تمہارے نبی کہاں ہے, مجھے ملاؤ. کہا تم ایسی بات, کہا میں اس کی بہن ہوں, وہ میرا بھائی ہے. کہا وہ بہن, انہیں تو کوئی بہن. کہا وہ حلیمہ کا دودھ پیا ہے نا اس نے, میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں, ان کو کہو. پتہ ہے سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے ہی شیمہ کا نام سنا حضور اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد حضور نے اپنی چادر بچھائی. یہ بہن کا اکرام ہے. صرف نماز کی بات نہیں کرتا اسلام, صرف روزوں کی بات نہیں کرتا اسلام. آج ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مرتد ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنی بہن کا اکرام اس طرح سیکھ لیا ہوتا, بہنیں کبھی کسی کے دروازے پہ نہ جاتی. آج کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت اور اکرام کرنا سیکھ لیا ہوتا تو ہماری بچیوں کا یہ حال نہ ہوتا. آج ایک بھائی اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے. سن لو رسول اللہ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی بظاہر پہچانا نہیں, لیکن چادر شیمہ سن کے چادر بچھائی. کہا تم شیمہ ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں, بہت دنوں بعد ملی ہو. کیا تم ثابت کر سکتی ہو کہ تم ہی میری بہن ہو؟ تم ہی میری بہن ہو؟ جی بالکل کر سکتی ہوں. کہا بتاؤ. کہا ایک ایسی بات ہے جو آپ جانتے اور میں جانتی ہوں, تیسرا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا؟ کہا آپ بچے تھے ننھے سے, میں آپ کو اپنی گود میں کھینچ کے لے جا رہی تھی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے میری گود میں, اور میں زبردستی کر رہی تھی, تو آپ نے بچپنے میں اپنے دانت میری پیٹھ پر لگا کر کے دانت مجھے کاٹا تھا. وہ دانتوں کی برکتیں آج بھی میری پشت پہ موجود ہیں. حضور کو بچپن کا یہ واقعہ یاد آیا. صحابہ کہتے حضور اپنی شان کے مطابق اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھ نظر آئی. پھر حضور نے فرمایا شیمہ, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس واقعے کا مفہوم کے پیرائے میں اپنے الفاظ کی جامع میں, اتنی دیر کی تم نے آنے میں, کبھی تم آئی نہیں. عرض کی مجھے موقع نہیں ملا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سسرال والوں کی بکریاں, بھیڑ اور جانور آپ کے صحابہ لے گئے ہیں, تو میں آئی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن کے سسرالی رشتے ہیں, تو گویا کہ بہن کے رشتے کی وجہ سے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے سسرال والوں کا جتنا مال غنیمت تم نے لیا ہے, میری بہن کی نسبت کی خاطر سب واپس لوٹا. سب واپس لوٹایا. اور پھر بہن کو بلا کر حضور نے فرمایا کیسی ہو؟ تو انہوں نے اپنا حال بتایا تو حضور رو پڑے, اور رونے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو میرے گھر چلو, میرے ساتھ رہنا, اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ, کہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہوں. شریف بہن تھی نا, نبی کی رضائی بہن تھی نا, تو انہوں نے کہا میں سسرال میں رہنا چاہتی ہوں, تکلیف ہے لیکن سسرال میں رہنا. وہ واپس چلی گئی, اور پھر اس کے بعد بہت آتی رہی جاتی رہی. حضور ان کو بہت نوازتے تھے. بعد میں ان کی مزار جنت البقیع میں بنی. جو بات آخری کے طور پہ کہہ رہا تھا اس کو سن لیجئے. تو
لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتوں کا خیال نہیں کرتے، بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے. کہتے ہیں اس روایت کو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اور وہ ولی جو ہے ہجرت کر کے عبادت کے شوق میں مکہ آ گئے تھے. رات دن کعبے کا طواف، تلاوت، درود شریف، نمازیں، عبادتیں سب کرتے رہتے تھے. لوگوں کے درمیان ان کے تقوی اور ولایت کے چرچے تھے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو سفر درپیش تھا. اس نے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کتنی دیر سے آؤں گا. اس کے پاس گولڈ تھا، بہت زیادہ سونا تھا، گولڈ. اس نے سوچا میں سفر میں لے کے جا تو نہیں سکتا، کوئی اللہ والا ہو تو اس کو سونپ دوں. تو اس نے اسی ولی کو دے دیا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں گا نا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا. اللہ کا کرنا وہ چلا گیا. جب وہ سفر سے واپس آیا وہ تاجر، تو وہ ولی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہو، یا اللہ میں تو اتنے اچھے آدمی تک اپنا گولڈ دے کے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا. مالک بن دینار نے کہا دیکھو تم اس کو ولی کہہ رہے ہو، اگر وہ ولی تھا تو ایک عمل میرے پاس ہے، وہ پڑھو اور مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے رہو شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد اس کا نام لے کے پکارنا، کیونکہ جتنے جنتی مومنین ہوتے ہیں ان کی روح شب جمعہ میں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے اور وہاں ملے گی تمہیں. اگر وہ جنتی ہوا تو مل جائے گا، پوچھ لینا، بتا دے گی روح بتا دے گی. وہ وہاں گئے، وہ عمل پڑھا اور عمل پڑھنے کے بعد آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا. وہ مالک الدینار کے پاس آئے، کہا حضور کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں ہے. کہا حضرت وہ رات بھر طواف کرتے تھے، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، رات بھر نوافل کی کثرت کرتے تھے، بلکہ عبادت کے شوق میں وہ عجم کو چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے. کبھی کچھ بھی ہو ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں ملا ہے ہم نے بتا دیا، وہ جنتی نہیں ہے. اب اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو بیر برہوت پر جاؤ، فلاں شہر میں ہے، اور وہاں آدھی رات کے بعد جانا، آواز دینا، اب اگر وہ وہاں ہے تو مل جائے گا. انہوں نے عراق کا سفر کیا، شہر بابل پہنچے جسے بابل بھی کہتے ہیں، وہاں بیر برہوت کا ہوتا تھا. وہاں جا کر کی آواز لگائی تو آواز آئی. جہنم کے اس جہاں جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی، آواز آئی. یہ فقی ابو اللیث سمرقندی آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانے بزرگ ان کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. وہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا حضرت میرا گولڈ، میرا سونا. انہوں نے کہا کہ تمہارا سونا میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے وہاں چھپا کے رکھا ہے تاکہ میں تم کو دے سکوں، وہ لے لو جلدی سے. جب ان کو اپنے سونے کا گولڈ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال کریں، آپ تو عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے، پھر جہنم میں؟ کہا ہاں، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، بھول سے ایک گناہ ہوا، بس وہی گناہ مجھے جہنم میں لگا. وہ کیا؟ کہ ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے شوق میں مکہ آ گیا اور پھر پلٹ کے کبھی بہن کی خبر گیری نہیں کی. جب انتقال ہوا تو ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی. اللہ فرماتا ہے بہن کا حق کیوں نہیں دیا تھا؟ اور بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اس جہنم کے کنویں کے اندر میری روح کو لٹکا دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا تھا، تیری بہن روٹی کے لقمے کو ترستی تھی. تو اچھے کپڑے پہنتا تھا، تیری بہنیں پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا کرتی تھی. تو اچھے مکان میں رہتا تھا، تیری بہن ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بھیگ کر کے ٹھٹرتی تھی. آج بھی اس کی حالت غیر ہے، اور صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پر میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے. مکے میں مرنا بھی کام نہ آیا. آج بھائیوں کا کیا حال؟ بہنوں کا کوئی حق ہے؟ بھائیوں کا کوئی حق ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کو اتنے قیمتی کھانے کھلاتے ہو، کبھی بہنوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ بلایا ہے؟
آپ اپنے علماء کا پیروں کا احترام کرتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں اور توفیق عطا کرے۔ ارے کبھی نور میاں پہ سے پھول برسائے، کبھی اپنی بہن پہ بھی برسائے، کبھی امین القادری کے ہاتھ چومے، اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تحفے تحائف کا، کبھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ہم اللہ کے لیے کہنے والے ہیں، یہ بات برا لگے تو معاف کرنا، اور اگر نہیں معاف کر سکتے جو چاہے دل میں کہہ لینا۔ امین القادری پہ پھول نہ برسائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اس کو دعوت نہ کھلائی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر بھائیوں کے حق تلفی کی، ان کا حق ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے۔ اللہ ارشاد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو۔ لوگوں کو دیسی گھی کے کھانے کھلاتے ہو اور بھائیوں کو کبھی افطار کا بھی نہیں پوچھتے۔ ترجیحات کی طرف آؤ، حقائق کی طرف آؤ۔ مسجدیں بنا لو گے اپنی جگہ، مدرسے بنا لو گے اپنی جگہ، مخجران قوم و ملت کہلاؤ گے اپنی جگہ، لیکن یہ حقوق اللہ نے تم پر رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر جس کا حق مارا ہے، جب تک کہ اس کا حق نہیں دو گے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہارے صدقات، تمہاری زکات تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اتنا بڑا ولی کہلانے والا فقی ابو اللیث لکھ رہے ہیں، کہا صرف بہن کی خبر گیری نہیں کی، بس یہ ایک بھول ہوئی، مجھے جہنم میں ڈالا گیا۔ جہنم سے روکا نہیں گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہا اگر مجھ پہ احسان کرتے ہو تو ایک کام کرو، میری بہن سے کہنا مجھے معاف کر، اگر بہن معاف کر دے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے مکہ گئے چیک کرنے کے لیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ جگہ کھودی تو ان کو ان کا گولڈ مل گیا، پھر انہوں نے عجم کا سفر طے کیا، اور جو پتہ اس روح نے بتایا تھا اس پتے پر چلتے چلتے پہنچے تو ایک مکان تھا بوڑھی عورت کا، ٹوٹا پھوٹا سا گھاس پھوس کا۔ وہاں گئے، وہاں جا کے کہا تم فلاں کو جانتی ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں کو میں جانتی ہوں کہ نہیں؟ ارے وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی۔ بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائی سے، بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں باپ سے۔ آج ہم محبتوں کو تولنے لگے، محبتوں کا احساس، محبتیں گئی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پھلوں سے میٹھاس جائے گی، پھولوں سے خوشبو جائے گی، دلوں سے محبت جائے گی، محبت رخصت ہوگی۔ آؤ محبتوں کی طرف تجدید وفا کریں۔ کہاں الجھ کر رہ گئے ہو؟ سلطان الہند محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، سلطان الہند سرکار غریب نواز دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، دلوں کے اندر محبتوں کے بیج بونے کے لیے آئے تھے۔ وہ میرا بھائی ہے، تو کیسے جانتا ہے میرے بزرگ؟ کہا کہ میں جانتا ہوں، مکے میں میری ملاقات بار بار ہوئی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور رو پڑی، میرا بھائی چلا گیا دنیا سے۔ میں ایک بات ان کی لے کر آیا، ان کا پیغام، کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کی روح نے مجھ سے اشارہ کیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ کیوں وہ جہنم میں ہے؟ آپ اس سے ناراض تھا؟ ناراض تو بہت ہوں، دل تو بہت ٹوٹا ہے، چھوڑ کے چلا گیا، کبھی خیریت بھی نہیں پوچھی، پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا ہے، ٹوٹا ہوا مکان دیکھ رہے ہو، بارش ہوتی ہے تو بدن بھیگ جاتا ہے، ٹھٹرتی رہتی۔ ناراض ہوں اس سے، اچھا کھاتا تھا میں ترستی تھی، اچھا پہنتا تھا میں ترستی تھی، آج میں اس سے ناراض ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرا ولی کہلانے والا بھائی جہنم میں چلا گیا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے میں تجھے راضی کر دوں۔ کیا چاہیے بول، میں مگر معاف کر دے۔ بہن تھی، جب سنا کہ بھائی جہنم میں، کا گواہ رہو میں اس کو معاف کرتی ہوں، ادھر کا میں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنی دور سے پیغام لے کر آیا ہوں، کچھ وقت میرے پاس رکو تو صحیح۔ وہاں رکے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کرا دی، ادھر بہن نے معاف کیا، ادھر میرے اللہ نے بھی مجھے معاف کر دی۔ بہنوں کا خیال کر، بتاؤ جب بہن کا اتنا احترام ہے، ماں کا کتنا احترام؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلطان الہند اپنے واعظ میں فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا نقصان پہنچاتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، جشن غریب نواز کانفرنس، جشن غریب نواز کانفرنس
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती या अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा नोशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूँ तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुँह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी है जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल कुतुबुल अक्ताब कुतुबुल मशाइख बैरोबर क़ुदवतुल औलिया नायबुन नबी फिल हिंद मुईन बेकसां मुईन दर्दमंदां मुईन मिल्लत वद्दीन सैयदी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इनेक़ाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा अल्लाह बख्श साहब अशरफ़ी से और उनके बाद हमारे अर्दिल अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब से उनकी अपनी गुफ्तगू को समात कर लिया है। दो खूबसूरत गुफ्तगू के बाद अब किसी गुफ्तगू की ज़रूरत और हाजत नहीं रहती, लेकिन चूँकि महफिल सजी है और आप सब मौसिम के
قہر کے باوجود بھی تشریف فرما ہے. حالانکہ موسم اس وقت پروگرام کی حمایت میں نہیں، کھلا آسمان ہے، میدان ہے، لیکن پھر بھی غریب نواز کے غلام جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبہ صادق کو سلامت رکھے. اس وقت ہر سور کے جملہ خوش عقیدہ مسلمان اور یہاں کے ائمہ اور بالخصوص غلامان اشرف کمیٹی کے جملہ جیالے جوانوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد اعظم حضور سرکار غریب نواز بے کس پناہ بندہ پرور بندہ نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی صحیح کی بجائے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے. جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے. انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے. ویسے ہی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے. یاد رکھنا، چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں. انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اندر جو کچھ ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. انسان کتنا پیور ہے اس کی زبان بتاتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان نمرود کے پاس بھی تھی، زبان ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان فرعون کے پاس بھی تھی، زبان یزید کے پاس بھی تھی، زبان امام حسین کے پاس بھی تھی. مگر قربان جائیں انہوں نے اپنی زبان سے جو لوگوں نے بکواس کی ہے آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے اچھی باتیں کر کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج ان کے گنبد و مینار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو زبان داں بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خطیب بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان زبان کے ذریعے بہت کام کرتا ہے. قلم بہت اہم ہے، قلم بہت قیمتی ہے، مگر قلم تک رسائی ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. مگر زبان سے جو باتیں نکلتی ہے ان پڑھ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. قلم میں کتنی تاثیر ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان کی تاثیر اپنی جگہ ہے. اللہ کے بندو زبان کھلتی ہے بڑی عظیم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ زبان سے نکلے ہوئے جواہر پارے، وہ جواہر پارے اللہ اکبر جو آج بھی اگر بخاری کو مل جائیں تو بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کو مل جائیں تو اللہ اللہ وہ شیخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہے محدث اور امام محدثوں کے امام بنتے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، حضور جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے
کرتے ہیں. میرے امام نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, میں نثار تیرے کلام کی, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یاد رکھنا زبان صرف انسان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی, زبان خون کی بھی عکاسی کرتی ہے, زبان انسان کے نسب کی بھی عکاسی کرتی ہے. بد نسب لوگ بد زبان ہوتے ہیں, خوش نسب لوگ خوش زبان ہوتے ہیں. زبان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ کے بندو اللہ اکبر, جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے, اپنے واعظ کے ذریعے سے, اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, بنگال کی کھاڑی تک, راجستھان ہو, کرناٹک ہو, ایم پی ہو, یو پی ہو, اگر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی اذان کا لاہوتی نغمہ دن میں 5 مرتبہ گنگنایا جا رہا ہے تو یہ سلطان الہند کی زبان کی برکتیں ہیں, سلطان الہند کی زبان کی محنتیں ہیں. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں, اللہ زبان والا زبان سمجھتا ہے تو انقلاب آتا ہے. غریب نواز جب ہندوستان کی زمین پر آئے تھے, یہاں کا کلچر الگ تھا, یہاں کی تہذیب الگ تھی, یہاں کا تمدن الگ تھا, یہاں کی فکر الگ تھی, یہاں کے لوگ الگ تھے, انداز زندگی جدا تھا, کھانے کا انداز الگ ہے, اٹھنے کا انداز الگ ہے, بیٹھنے کا انداز الگ ہے, سونے کا انداز الگ ہے. میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا, کتنا فرق تھا. اللہ اکبر. غریب نواز اللہ گھی کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو کھلا کر جان بچانا چاہتے تھے, اور یہاں کے اس وقت کے لوگ گھی کو چراغوں میں جلا کر کے ضائع کرنا جانتے تھے. اللہ اکبر. جانوروں کا احترام تھا, انسانوں کی جو ہے وہ قربانیاں کی جا رہی تھی. یہاں کی سوچ ہے, ایک خاتون اگر بیوہ ہو جاتی, شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلایا جا رہا تھا. بیٹیاں پڑھانا اور بیٹیاں بچانے کا تصور اگر آج کسی ٹرک کے یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے, بیٹی پڑھائی جائے. سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں. ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے. لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانجو کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا. جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. سلطان الہند نے انقلاب بپا کیا. باتیں تو بہت ہیں, موسم حمایت نہیں کرتا, میں اپنی گفتگو جلد عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر. گفتگو اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے. گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے, خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے, آگ بجھائی بھی جاتی ہے. سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے حیرت ہے, آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور. ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں. ہندوستان کا ہر فرد سن لے, غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی, آگ بجھائی بھی تھی. کفر کی آگ کو بجھایا تھا, عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی. وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی. اے عشق تیرے صدقے جلنے
से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम, अब आइए, उन्होंने अपने खुतबात के जरिए से, खताबत हम भी करते हैं, वैसे मैं कोई खतीब तो नहीं हूं, लेकिन लोग कह देते हैं शायद वो खता इज्तिहादी करते इस मामले के अंदर, लेकिन लोग खता जो वो खतीब कह देते हैं। मैं कोई खतीब भी नहीं, कोई वाइज भी नहीं, कोई अदीब भी नहीं, कोई अहले इल्म भी नहीं, लेकिन एक बात है, खिताबत हम भी करते हैं। तकरीर करते करते गले बैठ जाते हैं। हम अपने मुरीदों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने बच्चों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने शागिर्दों को नमाजी नहीं बना पाते। बरसों से जो लोग मिलते हैं बेनमाजी थे, अब भी बेनमाजी है। सुल्तानुल हिंद, तुम्हारी जबान में क्या तासीर थी, तुमने सिर्फ नमाजी नहीं बनाया, तुमने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, एक गमला भी नहीं टूटा है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। एक माला भी नहीं टूटी है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी की मजहबी इबादत गाह को विस्मार नहीं किया गया है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी को तू तक नहीं कहा है। अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं खुद हूं। किसी को तू भी नहीं कहा, किसी को अबे भी नहीं कहा, और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई मुनाजरा नहीं हुआ, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। वजह, उन्होंने वास कहा था, उन्होंने खिताबत के जौहर नहीं दिखाए थे, उन्होंने वास कहा था। वास किसे कहते हैं? दिल सोजी के साथ हक के पैगाम को किसी के दरवाजे दिल पर रख देने को वास कहते हैं। सरकार मोइन मिल्लत व दीन, कैसे खूबसूरत वाइस थे, कैसी खूबसूरत गुफ्तगू की थी। अल्लाह अकबर। वो खुदा के गद्दार जो कभी गोबर के सामने सजदा कर रहे थे, चूहों के सामने सजदा कर रहे थे, सांप और बिल्लियों के सामने सजदा कर रहे थे, वो आवारा पेशानी को सिर्फ अपने लफ्जों के वो चंद सादे सीधे जुमलों के गुलदस्ते सजे हुए जब उनके दरवाजे दिल पे रखा है, तो अल्लाह अकबर, खुदा के बाकियों को खुदा का वफादार बना दिया है। और आप अंदाजा फरमाए, आज भी देख ले, दुनिया के तमाम खित्तों का जायजा ले, किसी मुबल्लिग को इतनी पजीराई नहीं मिली जो हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज को मिली थी। अल्लाह अकबर। वास किस तरह का था, अगर मैं आपके सामने इसी पे गुफ्तगू करूं तो बहुत वक्त जाए, लेकिन मैं आप बात समेटता हूं। वास किस तरह का था, कैसी गुफ्तगू करते थे। वास लोगों की अक्लों के मुताबिक, लोगों के शऊर के मुताबिक, लोगों के अंदाज़े जिंदगी के मुताबिक। आइए, हिंदुस्तान में जब आपने कदम रखा तो उस वक्त बदकारी बहुत आम थी। अब ध्यान से सुनना, बदकारी बहुत आम थी, जिना बहुत आम था। अल्लाह अकबर। लोग जानवरों के साथ भी कुछ लोग बदकारियां किया करते थे। आज भी ऐसे बदकार लोग हैं जो बदकारी बहुत आगे हैं। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज की महफिल है, कोई महफिल 10 मिनट की है, कोई महफिल 15 मिनट की है, कोई महफिल 20 मिनट की है, इससे ज्यादा की महफिलें नजर नहीं आती। अंदाजे गुफ्तगू देखें, सुल्तानुल हिंद फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, जब सरकारे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया और आप जमीन पर उतरे तो मियाँ बीवी में जुदाई हो गई। लंबा सा उन्वान है, उसकी तरफ नहीं जाता। कुदरत ने लिबास तक ले लिया। ध्यान से सुनना, कुदरत ने लिबास तक ले लिया। जिस आदम को जन्नत में बनाया था, जन्नत से बाहर किया। हमारे लिए कितनी इबरत की बात है, एक लग्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। इतने सारे पाप करने वाले जन्नत में दाखिले का ख्वाब कैसे देख लेते हैं। हैरत की बात यह है, मासूम अगर लग्ज़िश पैगंबराना करे तो सिर्फ बाहर नहीं किया जा रहा है, लिबास तक ले लिया जा रहा है। मैं बेबाक लोगों की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि लिबास छीन लिया गया, नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम से लिबास वापस ले लिया गया, हजरत हव्वा से लिबास वापस ले लिया गया। एक बात बताऊं, पता चला अच्छा लिबास परमानेंट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गुनाह नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते, जो बुराई नहीं करते। मेरे जवानों, अगर हमेशा खूबसूरत लिबास पहनना चाहते हो तो गुनाह छोड़ दो। आज तुम अपनी कोशिशों से पहन रहे हो, अल्लाह तुम्हें अपने करम से पहनाएगा। मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के बाद के तख्त व ताज पे तुम्हें बिठाया जाएगा। बहरहाल लिबास वापस लिया गया, बीवी को जद्दा में उतारा गया और शौहर को
हिंद में उतारा गया। मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगा तो लंबी होगी, लेकिन आपने बार बार सुना भी होगा खुतबा से। पता चला मियाँ बीवी में जुदाई, मैं उनको गुनाहगार नहीं कह रहा हूँ, ना उनके फेल को गुनाह कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। मियाँ बीवी जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह बता रहा है कि ऐसे जुदाई पैदा हो। आज लोग कहते हैं तलाक ज्यादा क्यों हो रही है, मैंने कहा मियाँ बीवी गुनाह कर रहे, अगर वो गुनाह करना छोड़ दें तो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा है। हजरत आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था, खता नहीं की थी, वो लग्जिश पैगंबराना थी, उसके पीछे करोड़ा करोड़ हिकमत थी, लेकिन जुदा किया। देखो पता चला जुदाई अल्लाह की नाफरमानी की वजह से होती। हम नाफरमानी कर रहे हैं, उन्होंने नाफरमानी नहीं की थी, उन्होंने तो लग्जिश पैगंबराना की थी, लेकिन दोनों को कितना दूर कर दिया गया। बहरहाल तौबा की, 200 साल तक तौबा की। यहां तो एक जलसे में तौबा करके घमंड कर रहे हैं कि हमने तौबा कर ली। मुजरिम पाप और जिना और अय्याशियां करके एक बार अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ के सोचते हैं कि मैं जन्नती हो गया। हो भी सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुदरत की गैरत का अंदाजा कौन करेगा। मासूम 200 साल तक के तौबा करता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद फिर एक जुमला जबान से निकलता है, या अल्लाह तेरा वो महबूब जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, उनके सदक़े में मुझे माफ कर दे। तो रहमते खुदा हजरत आदम की बलाएं लेती है और कहा जाते आदम ये नाम तुमने कहां से जाना। तो उस वक्त जवाब आता है, या अल्लाह जब हमने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। अल्लाह अकबर। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, जन्नत के फूलों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूरों की पेशानी पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूरान जन्नत की पुतलियों पर, आंख की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। तो तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ जगह जगह लिख रखा है, हमें पता चल गया कि वो तेरा महबूब है, उसी के सदके में माफ कर दे। अब तक 200 साल तक जवाब नहीं आया, लेकिन अब जवाब आया तो इस शान से आदम उसका नाम लेकर तूने अपने लिए माफी तलब की। अगर अपनी सारी औलाद के लिए माफी मांगते तो हम सबको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हो रे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला मुझसे पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान आंखों अल्लाह। में आके दिल के समा के, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। कितना खूबसूरत नाम है, इधर लिया उधर जवाब है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया, जिसके सदके में हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। बहरहाल फिर हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को हव्वा से मिला दिया गया। बहुत हया के पर्दे में अब गरीब नवाज का वाज रख रहा हूं, यहां से उनका वाज शुरू होता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, जब हजरत आदम की हजरत हव्वा से मुलाकात हुई तो हजरत हव्वा से आपने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। इससे बढ़कर हया के अल्फाज नहीं है, मर्द औरतें सभी समझ जाएंगे। हजरत आदम ने पहली मर्तबा हजरत हव्वा के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, गुस्ल करो, नहाइए, इस अमल के बाद आपको नहाना है। आपने नहाया, पहली मर्तबा दुनिया के पानी से नहाया तो एकदम फ्रेश हो गए। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, बहुत फ्रेश महसूस किया, बहुत खुश थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्रील कितना अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पता है इस गुस्ल का सवाब क्या है, इस गुस्ल का अज्र क्या है। हजरत आदम ने कहा क्या है, तो कहा जितने कतरे आपके बालों से निकलकर टपके हैं पानी के, हर बाल के उस कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाया। गौर कीजिए,
یہ غریب نواز کا واز ہے، زبان میری ہے بات ہوں. کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی، آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا. 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح. ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب. اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم. اب دھیان سے سننا، ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد. احسان ہے، قیامت تک احسان رہے. جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے. ہاں، تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. دوسروں کو موقع دیتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو. سلطان الہند کہتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں. اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے. سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ. حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے، یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن پھر کہا اے آدم اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا. اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہے، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہے کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے. ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے. میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے. آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے،
میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے. زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے. سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی. عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے. ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے. مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے. ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دیتی، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا. اور دوسری، مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے.